اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے کون سی شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ کیا کسی کو جبراً اسلام کے اندر لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا، یا کسی کو جبراً کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھایا جا سکتا، اور جہاد کیا جبراً کے حکم میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور اسلامی احکامات جو ہیں کیا یہ آیت ان کے اوپر بھی صادق آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو ساری کی ساری وضاحت انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر ہم دیکھیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کی وضاحت کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر میرے اللہ نے طاغوت کا ذکر کیا ہے کہ طاغوتی قوتیں کون کون سی ہیں، اور اگر طاغوتی قوتیں جو ہیں وہ سرکش ہو جائیں، اور پھر ایسے زمانے میں ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک فارمولہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انہی آیات کے اندر کہ ایسے وقت میں تم نے یہ کام کرنا ہے اور اس سے دور نہیں ہونا۔ یہ دو چیزیں میرے اللہ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے جو ہے وہ ہدایت ممتاز ہو چکی ہے۔ دیکھیے، دین کے اندر ہم کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے اور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کے دل کے اندر کتاب کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کس طرح داخل کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے اس وقت تک کوئی بندہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل اتاری تھی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے بیٹھ گئے آ کر، اور سرحانے بیٹھ کر کہنے لگے کہ چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں، میں کل گواہی دوں گا کہ میرا چچا مسلمان ہو گیا تھا اور آپ کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو چچا نے کیا جواب دیا تھا کہ میرے بھتیجے، مجھے پتہ ہے تیرا ایمان سچا ہے، مجھے پتہ ہے تیرا دین حق ہے، مجھے پتہ ہے تیرا سارا کا سارا جو بھی تو کرتا ہے وہ بالکل برحق ہے، تیرے اعمال، تیرے دین، تیرا اسلام، تیرا اللہ، سب کچھ برحق ہیں، لیکن اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ مکے کے لوگ کیا کہیں گے کہ مکے کا سب سے بڑا سردار جو ہے وہ اپنے بھتیجے کے دین پر اسلام لیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے کہ دین کی نعمت کے بغیر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں ہدایت دیں اور جسے چاہیں گمراہ کر دیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر قسم کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو بھی ہم زبردستی دین میں نہیں لا سکتے۔ شروع میں قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی،
وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں پر لفظ متقین ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے صفات آگے ذکر کی ہیں، لیکن اگر یہیں تک سٹاپ کیا جائے تو متقین کے اندر ہر وہ شخص آ جاتا ہے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اور یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہیں ڈر اور خوف ڈال دیں اور اس کتاب کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، اور وہ اسلام قبول کرنے والا بن جائے، گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے، راہ راست پر آنے والا بن جائے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس طرف لے آئے. تو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے. اچھا، پھر یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے یہ کیا ہے، اکراہ ہے دین کے اندر، زبردستی ہے جہاد کے ذریعے سے، میں بتا دوں یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل سرکش اور طاغوت ہیں، سرکش اور طاغوت لوگ ہیں، جو ان کے لیے ہے جہاد، تاکہ وہ اسلام قبول کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اسلام اس کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، اس کے ذریعے اسلام کو طاقت ملی ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت ملی ہے، اس کے ذریعے ہر بندے کو موقع ملا ہے جو کسی دوسرے کی آڑ میں تھا، جو کسی دوسرے کے پیچھے تھا، جو کسی دوسرے کا محتاج تھا، کہ اس کی محتاجی سے نکل کر اللہ کی محتاجی میں آئے، اس کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آئے. طاقت ملی ہے، طاقت ملی ہے، اور آج ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہوا ہے. اور رہی بات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت مجھے یاد آتا ہے. اس وقت کوئی یہ شخص اگر یہ کہہ لے کہ دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، تم کیسے کسی کو زبردستی مسجد کی طرف لے جاتے ہیں، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں پیچھے رہ جانے والے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند ساتھیوں کو ساتھ لوں اور ان کا سب کچھ جا کر جلا دوں. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ لازمی ہے، لے کر آنا لازمی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کے ایندھن سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے ایندھن بننے سے بچاؤ. کس طرح بچائیں گے؟ مسجد میں لا کر یا مسجد سے دور کر کے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے، فرمان بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں ایسے شخص کے اوپر. مفہوم ہے حدیث کا، ایسے شخص کے اوپر جو گھر میں اولاد کی تربیت کے لیے کوڑا لٹکائے رکھے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہمیں لازمی پورے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، تبھی ہم حقیقی مسلمان، حقیقی ایمان والے کہلائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، تو پھر ہم مسلمان کس چیز کے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور جو طاغوتی قوتوں کا انکار کرتا ہے، طاغوتی قوتوں سے اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا، مضبوط حلقے کو تھام لیا، مضبوط رسی کو تھام لیا. طاغوتوں سے اگر جان چھڑانی ہے، اس کے لیے بھی یہی دین اسلام ہے. جتنی بھی باطل قوتیں ہیں، جتنی بھی باطل طاغوت ہیں، ان ساروں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دین دیا ہے، یہی ایمان دیا ہے، یہی کتاب دی ہے. اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو کوئی شر، کوئی طاغوتی قوت، کوئی دشمن ہو، کوئی کافر ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، جس کو کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب
جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، وہ ہمیں اپنے کردار، اپنے بیہیویئر، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم توحید کی دعوت کسی کو نہیں دے سکتے، دعوت دینا ہمارا کام ہے، جبر کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم دعوت دے سکتے ہیں نان مسلم کو، غیر مسلم کو، کافروں کو کہ وہ ہمارے دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، جبر کوئی نہیں ہے، جبراً تو ہم اس کے دل میں داخل بھی نہیں کر سکتے، اتنی طاقت تو ہمارے اندر ہے بھی نہیں، اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے ہی دیں گے، لیکن جس کے دل پر میرے اللہ نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے دلوں کے اندر مہر لگا دی ہے، پھر وہ ایمان کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں قبول کر سکتے، ہم لاکھ کوشش کر لیں اس کے اوپر بھلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔